دین کا کام کرنے کے لیے اللہ جس کو چن لیتا ہے اللہ اسی سے کام بھی لیتا ہے. انتخاب مولا جب ہو جاتا ہے دنیا کو وہ خاطر میں نہیں لاتا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے میرے احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ساری زندگی بھر بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر وہ شریعت کا کام کرتے رہے, وہ دین کا کام کرتے رہے, وہ لوگوں کے ایمان کا تحفظ کا کام کرتے رہے. میاں میں بتاؤں آج ہم تم کیا جانے 106 سال گزر چکے ہیں مگر پوچھو زمانے سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی گزرا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت ہے پر پہلے یہ تو دیکھو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کون صاحب احمد رضا صاحب, اعلیٰ حضرت کون, اعلیٰ حضرت کون, احمد رضا کون, احمد رضا کون. میں کہتا ہوں اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے گھر میں بیٹھ کر سوالات کرنے سے اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اگر سمجھنا ہے تو ان کی کتابوں کو ہمیں پڑھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے جہاں مجدد ہیں. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی کی سرزمین پر سن 1272 ہجری کو پیدا ہونے والے کوئی ایک مجدد ہی نہیں بلکہ اللہ نے انہیں اپنے وقت کا ولی کامل بنایا تھا. اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے ابھی یہاں پیدا ہوئے نور والا گھر بن گیا. باپ بھی ولی ہے, دادا بھی ولی ہے, پردادا بھی ولی ہے. دادا نے اپنے گود میں لیا تو کہا مولانا اے میرے شہزادے مبارک ہو یہ ہونے والا ولی کامل ہے. کوئی عام بچہ نہیں ہے, اس کے پیشانی میں میں نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں. بھٹکے ہوئے راہ ہدایتوں پر لانے کا کام کرے گا. دین و سنیت اور سنتیں جو مردہ ہو چکی ہیں یہ میرا شہزادہ زندہ کرے گا. 3 سال کے 3.5 سال کے ہیں. کون؟ احمد رضا. سمجھ لو تھوڑی باتیں اعلیٰ حضرت سے سن لو. 3 یا 3.5 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ 3 سال 3.5 سال کوئی عمر. آج ہمارا بچہ مگر اللہ دین کا کام لینا چاہتا ہے احمد رضا سے تو بچپن ہی سے ایسا تیار ہو رہا ہے. 3.5 سال میں پورا کلام مجید مکمل پڑھ لیا. اور غالباً 4.5 سال کی عمر ہے. فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت میں چوکھٹ پر ٹھہرا تھا, ایک عربی لباس میں کوئی آیا اور مجھ سے عربی میں بات کرنا شروع کر دیا. میں نے اسے فصاحت و بلاغت میں عربی میں کلام کیا. میں نے اسے فصاحت و بلاغت میں عربی سے کلام کیا. پھر مجھے وہ کبھی نظر نہیں آیا. میرے دوستو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان 6 سال کی عمر ہے اور جب میلاد کا مہینہ آتا ہے نادادا سامنے بیٹھے ہیں, ابو سامنے بیٹھے ہیں, علماء سامنے بیٹھے ہیں. جب وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو تقریباً 5 سے 6 گھنٹہ اپنے آقا کا میلاد سنا رہے ہیں. قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, مصطفیٰ کی سیرت بیان کر رہے ہیں. بتاؤ 6 سال کی عمر کے علم کا یہ عالم ہے تو جوانی کے علم کا عالم کیا ہوگا. احمد رضا خان علیہ الرحمہ کو چن لیتا ہے کہ تم میرے دین کا کام کرے گا, میرے محبوب کی شریعت کے تحفظ کا کام کرے گا. میرے دوستو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان
کوئی نیا کام لے کر نہیں آئے. آج لوگ کہتے ہیں کیا کام کیے کیا کام کیے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کام کیے. حضرت شیخ عبدالحق محدث شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی، مجدد ہے نا، 28 صفر المظفر کو شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمت و رضوان کا عرس شریف ہوتا ہے. مجدد الفسانی یہ بھی مجدد ہے. یہ مجدد کیسے ہوئے صاحب؟ اکبر بادشاہ نام سنے؟ اکبر بادشاہ، ہاں بہت مشہور بادشاہ. یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا. یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا. نمازوں کا بڑا پابند تھا، قرآن کی عزت کرتا تھا، علماء کی قدر کرتا تھا، علماء کی عزت کرتا تھا، مشائخین کے قدم کو چومتا تھا، مشائخین کو سروں پر بٹھاتا تھا. کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا. 5 سال سے زائد تہجد کی نماز کو کبھی چھوڑا نہیں. ایسی عبادت کرنے والا، ایسی نمازیں پڑھنے والا، ایسے علماء کی عزت کرنے والا، ایسے مشائخین کی عزت کرنے والا بھٹک کیسے گیا، راہ کیسے بدلا؟ کہا دنیا جب سر پہ چڑھ جاتی ہے تو پھر اسے تکبر غرور نیست و نابود کر دیتا ہے. وہ عورتوں کا بڑا دل دادا تھا، وہ عورتوں کا بڑا چہیتا تھا. اس نے کہا عورتیں میری پسند ہے، چاہے کسی مذہب کی بھی ہو، لے لو نا اندر، لے لو نا اپنی نکاح میں. اس نے نہ ایک دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ہنود کو بھی کر لیا، عیسائی کو بھی کر لیا، یہودن کو بھی کر لیا، ہر مذہب والے کو کر لیا. اب کہا یہ تو میری گھر والی ہو گئی، اب چلو کام کرتے ہیں، ہم تو ٹھہرے بادشاہ، ہم تو ٹھہرے فلاں، لہذا اب دین میں کچھ باتیں اپنی طرف سے ڈال دیں گے. یہ جائز ہے، یہ حلال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا کہ میری شریعت میں ناجائز کو جائز کرا دینے والا، حرام کو حلال کرنے والا، حرام کو حلال بتانے والا جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ایک مجدد کو پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ نے چن لیا احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی کو چن لیا. وہ فقیر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ نہ دیکھا کہ بادشاہ ہے، یہ نہیں دیکھا کون حکمراں ہے، بلکہ اللہ والا جب اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا. حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نے دین الہی بنایا ہے، ابھی رسول کا غلام زندہ ہے، ابھی دین کا تحفظ کرنے والا، اور وہ بھی احمد اور فاروقی. فاروقی کیوں ہے معلوم آپ کو؟ ان کا نسب چلتا ہے حضرت فاروق اعظم تک. وہ فاروق اعظم چلتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے. تو اسی فاروق اعظم کا خون مجدد الفسانی کے رگوں میں ہے. وہ خون ہے تو پھر وہ برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ توحید پر آنچ آئی تھی، توحید پر انگلی اٹھی تھی، توحید پر کام ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی کے ذریعے توحید کی حفاظت کروائی، دین کی حفاظت کروائی ہے. مگر میرے اعلیٰ حضرت کے دور میں اتنے فتنہ پیدا ہو گئے، اتنے فتنہ پیدا ہو گئے. رافضی یہاں پیدا ہو رہا ہے، چکریلوی یہاں پیدا ہو رہا ہے، شیعہ یہاں پیدا ہو رہے ہیں، بدعقیدہ یہاں پیدا ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بہت کام کیا ہے، مگر سب سے بڑا کام کیا ہے تو
رہا ہے تو محبت رسول. اسی لیے سب کو یہی ہے محبت رسول نہ ہو عبادت حج ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. میں فرماتے ہیں تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کو احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کو ولایت کیسی عطا فرمائی ذرا بتاؤں. مکہ المکرمہ جہاز میں پہلے کس سے جاتے تھے؟ پانی کے جہاز میں جاتے تھے. اور جانے کا عالم یہ ہوتا تھا آپ ان کی نہیں آتی, سب کا دیکھ کھلا کر چھٹی ڈٹی سب خیر خیریت چلا بابا. جانے والا بھی ہو رہا ہے آنے والا بھی ہو رہا ہے. کیفیت عجیب تھی. پانی کا جہاز اس کو لے کھا رہا ہے. کیفیت عجیب تھی. آج کا زمانہ الگ ہی ہے. سب کا دینا باقی ہے, بس جا چلا ہو رہا نہیں ہو رہا. میرے اعلیٰ حضرت اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حج کو نکلے. چلے حج کر لیا, واپسی 20 سمندر میں جہاز کے کیپٹن نے کہا ہم ہار گئے ہیں, ہمت ہماری ٹوٹ جا رہی ہے, امیدیں ختم ہو رہی ہیں, جتنا کرنا تھا میں نے کر لیا, اب کوئی بھروسہ نہیں ہے, جہاز رہے کہ ڈوبے. اے لوگوں بس اب دعا کر دو, تم اپنی تیاری میں لگ جاؤ. اعلیٰ حضرت بڑے اطمینان سے تشریف فرما ہے, مگر ماں ہے احمد رضا کو یوں دیکھتی ہے تو رونا شروع کر دیتی ہے, یوں دیکھتی ہے تو آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے. کہا امی جان تم روتی کیوں ہو, تمہارے آنکھوں سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے میری فکر نہیں ہے, تو قوم کی امانت ہے, تو قوم کی امانت ہے, تو قوم کی امانت ہے, مجھے میری فکر نہیں ہے. کہا امی جان کیا بات کیا ہے؟ کہا کیا تم نے سنا نہیں, جہاز چلانے والے نے کہا یہ کب ڈوبے نہیں معلوم, کب تیرے نہیں معلوم. کہا اب یہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج چوک جو آج ختم ہوتے جا رہی ہے, آج ٹوٹتے جا رہی ہے. ماں سے میرے احمد رضا کہتے ہیں امی تیرے قدموں کو میں بوسہ دیتا ہوں, تو تیرے پیشانی کو میں چومتا ہوں, تیری طرف سے میری کائنات بنتی ہے, جب تک تو رہے گی مجھے کیا ڈر ہے. مگر سن میری ماں, اے میری امی جان سنو, جب میں جہاز میں سوار ہوا تھا میرے اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھو, میرے اعلیٰ حضرت کا توکل دیکھو, اللہ پر بھروسہ دیکھو. اے میری امی جان میرے آقا نے کہا جب تم سوار ہو جاؤ, سوار ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو الحمدللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ آقا کا فرمان ہے, نہ جہاز ڈوب سکتا ہے نہ جہاز ٹوٹ سکتا ہے. میرا یقین ہے لنگر تمہیں پہ چھوڑی, آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب, یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب. لنگر تمہیں پہ چھوڑی ہے, لنگر تمہیں پہ چھوڑ دیا ہے. یا رسول اللہ ڈبانا ہے آپ کا کام, تیرانا ہے آپ کا کام. میرے دوستو اعلیٰ حضرت اپنی ماں کو اتنا جواب دے رہے تھے, آواز آئی ہے حاجیوں خوش ہو جاؤ, اب ہمارے جہاز کو کوئی خطرہ
یہ اعلیٰ حضرت کا یقین ہے کسی کا یقین عالم ہو ویسا عامل ہو ویسا عمل والا بھی ہے اور جہاں علم ہے عمل ہے یقین بھی ہے اور یقین کیسے ہے اللہ اکبر کبیرہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیٹ میں معدے میں بہت جلن ہو گئی اور اس معدے کی گرمی کی وجہ سے میرے سارے منہ میں چھالے آ گئے علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمہ آپ کے برادر اور ایک اچھے طبیب کو بلا رہا ہے بہت بڑا حکیم تھا وہ طبیب تھا آیا دیکھا دیکھتے ہی کہا اس زمانے میں تعاون کی بیماری تھی جو بڑے بڑے گھانٹیاں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے کرسیاں ہوتی ہیں وہ بیماری ہوتی تھی تو وہ طبیب نے دیکھا فوراً کہا یہ وہی ہے یہ وہی بیماری ہے یہ وہی بیماری اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں مجھے ہو ہی نہیں سکتی مجھے ہو ہی نہیں سکتی کہا اتنا بڑا طبیب وہ ڈاکٹر اتنا بڑا اگر کوئی ڈاکٹر کہے تو بولو کہ مانتا ہے میں ڈاکٹر کے تم ڈاکٹر میں حکیم کے تم حکیم مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہی ہے اعلیٰ حضرت ہو ہی نہیں سکتی میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتی اچانک ایک مرید نے ایک شاگرد نے کہا حضور آپ ایک کام کریں مسواک کو چبائیں اور کالی مرچ کو پیس کر تھوڑا منہ میں لے لیں انشاءاللہ اس سے افاقہ ہو جائے گا تو فوراً اعلیٰ حضرت کو ایک نرم والی مسواک دی آپ نے ہلکے سے منہ میں رکھا اور آہستہ سے دانتوں پر پھیرا پھر وہ کالی مرچ کا سب کچھ منہ میں ڈال لیا تھوڑی دیر کلی کر دی اتنا کرنا تھا تھوڑی دیر کے بعد جتنے مسوڑوں میں مواد تھا سب کا سب نکل گیا سب کا سب نکل گیا سارے چھالوں سے وہ مواد نکل گیا تھوڑی دیر میں منہ کھلنے لگا کہا بلاؤ اس حکیم کو بلاؤ اس طبیب کو میں اسے بتاؤں گا کہ طبیب جھوٹا ہے حبیب کی بات سچی ہے لوگوں نے کہا حضور کیا بات تھی آپ نے تب نہیں بتایا کہا بلاؤ تو صحیح اس طبیب کو بلاؤ اس حکیم کو بلاؤ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں جو جس مرض کو دیکھتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا یہ جو دعا پڑھ لیتا ہے کوئی بھی مرض کو دیکھ کر پڑھے انشاءاللہ میرے حبیب فرماتے ہیں وہ مرض کبھی اس کو آئے گا نہیں یہ ہے اعلیٰ حضرت کا یقین یہ ہے اعلیٰ حضرت کا تیقن ہے کوئی ایسا لوگ کہتے ہیں ذری بات پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں ذری بات پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں میاں میرے اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا نہیں ہے بہتوں کو کافر ہونے سے بچا لیا ہے بہتوں کو کافر ہونے سے بچا لیا ہے اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہیتا بنا لیا تھا اپنا لاڈلا بنا لیا تھا اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے آقا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں جاتا ہوں بلکہ جب بھی جاتا ہوں تو یہی کہتا ہوں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا سرکار غوث پاک کے نور نظر احمد رضا سرکار غوث پاک کی کرامت غوث رضا احمد رضا سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزہ احمد رضا حضور محدث اعظم سے بڑھ کر کوئی علم میں عمل میں سعادت میں
جب ہمارے بڑوں نے ایسا مانا ہے تو پھر ہمیں وہاں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھنگا ہے بولنے کا حق کیا رکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک مسئلہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں، حضور حدیث اعظم کی بارگاہ میں ایک فتویٰ ہے. فتویٰ کیا ہے؟ اتنی پراپرٹی ہے، وہ پراپرٹی کو اولاد میں تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے. ایک سے 2-3 پیج بڑے بڑے لکھتا ہے مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا. پریشان ہو گئے، سیدھا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. کہا حضور ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا شہزادے کون سا مسئلہ ہے؟ کہا حضور یہ میراث کا مسئلہ ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے. اتنی پراپرٹی ہے، خاندان میں اتنے افراد ہے، میں بانٹ رہا ہوں، پورا بٹ نہیں رہا ہے، کہیں بچ جاتا ہے کہیں کم پڑتا ہے، کہیں بچ جاتا ہے کہیں کم پڑتا ہوں. 1 سے 2-3 پیج ہو چکے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. حضور محدث اعظم فرماتے ہیں میں یہ سنا رہا تھا، حضور نے فرمایا، احمد رضا نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا شہزادے مسئلہ پڑھو ذرا، تم سوال پڑھو. سوال پڑھنا شروع کر دیا اور جیسا جیسا پڑھتے جا رہے ہیں اپنی مٹھیوں کو بند رکھا تھا. کہا فلاں کو اتنا دے دینا، 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 فلاں کو اتنا بار دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا. بتایا اب بتاؤ شہزادے کچھ بچا؟ میں حضور برابر تقسیم ہو گیا. محدث اعظم پریشان، ارے میں 4 گھنٹے پریشان رہا، 5 گھنٹے پریشان رہا، 2-4 پنے لکھ لیا، مسئلہ حل نہیں ہوا. مگر یہاں نہ مجلس بدلی نہ قاعدہ بدلا، ابھی ایک ہی بیٹھک میں ہے. یوں کہا تو کہا حضور یہ تو بتائیے یہ علم آپ کو ملتا کہاں سے ہے؟ ملتا کہاں سے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں شہزادے تیرے جد غور سے یہ مجھے عنایت ہوئی، دینے والا غوث دے رہا ہے. اور آج ہم اپنے آپ کو سید صاحب بول کر وہ خان صاحب تھے، وہ فلاں صاحب تھے، وہ یوں تھے، وہ اون تھے. ارے غوث پاک کو دیکھ کس کو چن لیے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ملک العلماء سید مظفر دین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ دو روزانہ اعلیٰ حضرت کو سمجھ میں آئے گا کون آپ کو؟ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ. یہ دو ان کے پاس ہر رات لکھنے پڑھنے جاتے. اچانک کبھی کبھی کیا ہوتا جب تم دونوں چلے جاؤ، ابھی لکھنا باقی ہے آدھا سالہ میں اور اچانک بولتے تھے چل جائے گا. ایک دن 2 دن ایسا 2-4 مرتبہ ہو گیا. دونوں کو ذرا بیچے یہ کیا ابھی لکھنا رہتا ہے، پڑھنا رہتا ہے، بتانا رہتا ہے، سننا رہتا ہے، سنانا رہتا ہے، اور اچانک اعلیٰ حضرت بول دیتے ہیں چلے جاؤ. بڑا اچھا لگتا ہے. ABCD مکمل نہیں لکھا بچہ، ABC چلے جاؤ، بے چین ہوتا نا. اور چلے جا، وہ گیا اندر سے پونڈا ڈال لیا تو اور اندر کیا کر رہے ہو؟ نہ پورا پڑھا ہے نہ پورا لکھا ہے، نہ ادھر کا پورا بتایا نہ ادھر کا پورا بتایا، باہر بھگا دیا اور پونڈا ڈال دیا. وہ لوگ ہوتی نہیں ہوتی تکلیف. علامہ نعیم الدین مرابادی علیہ الرحمن اور ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی دونوں کو ایک دن آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر کل ہم نہ اٹھا کو ایسا بھیجے چلے جاؤ بولے تو چپ چاپ چلے آنا ہے. اور کونڈا جیسا ہی ڈالتے ہیں نا ہمیں چھانکنا ہے، دیکھتے کیا کرتے ہے نا بچوں کی چھانکتے ہیں. اب آیا بیٹھے پڑھ رہے، بڑا سن رہے، سنا رہے. اچانک رات کا وقت ہوا،
آتی رات میں نہیں گزری تھی. چلیے اٹھیے جائیے. یہ ضرور علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی ظفر الدین علی رحمہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ ان کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ دونوں جیسے باہر نکلے آگا ابھی تو گئے جیسا کیے, تھوڑی دیر کے بعد پلٹ آیا. دیکھیں تو سنا. اب یہاں جو روایت میں نے اصل اشرف الفقہاء سے سنا, حضور اشرف الفقہاء مست ہو کے سنا کہ جیسے ہی دونوں نے دیکھا پورا کمرہ منور بھی ہے اور معطر بھی ہے, خوشبو بھی مہک رہی ہے اور نور سے منور ہو رہا ہے. اور جو چارپائی پر اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے, اب اس چارپائی پر نورانی چہرے والا کوئی بیٹھا ہے. محمد رضا خان فاضل بریلوی سامنے بیٹھے ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں, جی حضور جی حضور جی حضور کرتے جا رہے ہیں اور سنانے والا سناتا جا رہا ہے. حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اور ملک العلماء دیکھتے ہوئے دنگ رہ جاتے ہیں, پھر خاموشی کے ساتھ اور چلے جاتے ہیں. صبح کی نماز ہوئی, دونوں کے دونوں آئے اور آئے تو کیا سنایا, کچھ سنائے نہیں. اب میں بتاؤں, کچھ بولے نہیں. اب میں کہوں, کچھ سمجھایا نہیں. میرے احمد رضا نے کہا, او ہو شہزادے جھانکنا بھی جانتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, میرا احمد رضا میرے اعلی حضرت کیا سید ہیں؟ میرے اعلی حضرت کوئی صحابی ہے؟ نہ وہ صحابی ہیں, نہ وہ تابعی ہیں, نہ تبع تابعی ہیں, نہ غوث کا زمانہ دیکھا, نہ اجمیر نہ خواجہ کا زمانہ دیکھا, نہ بہاؤالدین کا زمانہ دیکھا, نہ محبوب الہی کا زمانہ دیکھا, مگر رب نے انہیں چن لیا اور محبوبین نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا. تو ان کے علم کا یہ عالم ہے. او ہو شہزادے جھانکنا بھی جانتے ہیں, علم کا یہ عالم ہے. تو ان کے پیر و مرشد علم کا زمانہ کہتا تھا معاذ اللہ رب العالمین کہ ہمارا نبی جانتا نہیں ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا, نادانو ہمارا نبی نہیں جانتا ہے, ارے وہ کن فیکون کا مالک ہے. رب نے انہیں کن فیکون کا علم عطا فرما دیا ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے آقا کو میرے خدا نے سارا علم عطا فرما دیا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آقا کی نظر سے چھپی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا خود پہ کرو. اور اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری اللہ اکبر کبیرہ, ہمارے احمد رضا ہمارے اعلیٰ حضرت کو ہمارا جھانکنا سمجھ میں آ گیا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں شام نے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو ڈھکے لیا. تم لوگ میں نے رہتا پیچھے, اس لیے وہ جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت سیدوں کی جتنی عزت کرتے ہیں, آج جو کچھ عزت باقی ہے میرے احمد رضا کا تو فیض. سبحان اللہ. حضرت آل رسول مہرروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد یا سید مہدی حسن یا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان دونوں میں سے کوئی ہے. وہ فرماتے ہیں, میں نے دعا کیا کہ یا اللہ میرے خاندان میں یا سادات کے خاندان میں کسی نہ کسی کو تو مجدد بنا, مگر یہ دعا قبول نہیں ہوئی. اور اللہ نے بریلی کی سرزمین پر نقی علی خان کے
گھر میں احمد رضا کو پیدا کیا. میری سمجھ میں آ گیا اگر اللہ تعالیٰ سیدوں کے گھر میں مجدد پیدا کر دیتا, اب سید کے ہاتھ چومنا, سید صاحب کا کنواں پر تھا, نہیں سمجھ میری بات, صاحب کے ہاتھ چومتا, صاحب اوپر بیٹھا تو میں نیچے بیٹھنا, صاحب یوں دیکھے تو میں ادھر بیٹھنا, صاحب وہ پلیٹ میں کھائے تو میں یہ پلیٹ میں کھانا. وہ فرماتے ہیں مہاراجا شریف کے ان کے پیر و مرشد فرماتے ہیں رب نے حق فرمایا, حق کا حق کیا ہے, رب کا حق فیصلہ ہے. احمد رضا نے سارے سادات کی خدمت کر کے, سارے سادات کی عزت کر کے بتا دیا کہ سادات کی عزت کیسے کی جاتی ہے. آپ جانتے نہیں وہ کیسی عزت کرتا تھا سادات میں. وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر میں بتاؤں گا. مجھے میری آخری گفتگو سماعت فرما لیں. تو یہ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو سامنے کرنا تو آیا حضرت فرمایا اچھا شہزادے کیا دیکھے, جھانک کر لیا کیا نظر آیا. کہا حضور یہ نہ دیکھے کیا دیکھا ہوں, بلکہ وہ دیکھا ہوں جو آنکھیں بصراتی نہیں ہیں, آنکھیں بصراتی نہیں ہیں. آقا میرے استاد گرامی, میرے حضور والا اے احمد رضا, تجھے اللہ نے کتنا بلند کیا ہے. ہر علم میں تو آگے ہے, علم فقہ میں تو آگے ہے, علم حدیث میں تو آگے ہے, علم جبر میں تو آگے ہے, علم قصر میں تو آگے ہے, علم نجوم میں تو آگے ہے. اے احمد رضا تجھے اللہ نے اتنا علم عطا فرما دیا ہے کہ اس علم کی برکتوں سے ساری دنیا تجھے اعلیٰ حضرت کہہ رہی ہے. کہا شہزادے کیا دیکھا؟ کہا حضور بس پورا کمرہ منور ہے اور خوشبو پھوٹ پھوٹ کر آ رہی ہے. چار پائی پر وہ کون بیٹھا ہمیں نہیں معلوم ہے, ان کا نورانی چہرہ تو ہم نہیں دیکھ سکے, مگر خوشبو مہک رہی تھی اور آپ سامنے ادب سامنے بیٹھے تھے. آقا وہ کون تھا, وہ کون تھے؟ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سنو شہزادے وہ میرے غوث پاک تھے. جب کہیں میں اپنے مسائل میں اٹک جاتا ہوں یا کہیں رک جاتا ہوں, کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, کوئی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے, اب میں جب وہاں بے بس ہو جاتا ہوں تو میرے غوث پاک میری مدد کرتے ہیں, میرے غوث پاک میری مدد کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ جس کو میرے غوث جس کی مدد فرمائے, جس کی مدد میرے غوث پاک, جس کی عزت میرے غوث پاک بڑھائے, ہم کون ہوتے جی؟ اعلیٰ حضرت ایسے ہیں, اعلیٰ حضرت ویسے ہیں. بس میں اتنا کہوں گا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے دامن کو مسلک کے اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے, قوم کہتی ہے ناہنجار, وہ ذلیل قوم کہتی ہے معاذ اللہ, ہمارا نبی مر کر مٹی میں مل گیا, ہمارا نبی زندہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے جانے والا. اور یہ قوم کہتی ہے, اسی کا کلمہ پڑھتی ہے, پھر کہتی ہے نبی سے مدد مانگو نہ مانگو, نبی دینے والا نہیں ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دے دیا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, ہمارا ہے, ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے, ہمارے عقیدے کا تحفظ فرمایا ہے. اسی لیے آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے. اسی لیے میں اہل محلہ کو اور سارے حاضرین کو مبارکباد دیتا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت کی ہم نے جہاں مختصر سی سیرت کو بیان کیا ہے, ان کے علمی کارنامے ابھی نہیں, ان کے علمی کارناموں کو کیا میں پیش کروں گا, ان کے علمی باتوں کو میں کیا پیش کروں گا. انشاءاللہ پھر کبھی اگر اللہ نے موقع عطا فرمایا
میرے امام کی بارگاہ میں مکہ کے بڑے بڑے علماء جب پیشانی کو دیکھتے تھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے اس پیشانی میں ہمیں نور مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جب پہنچے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر مصلی ہٹا، مصلی چھوڑ دیا، کہا آپ چلیے آگے نماز آپ پڑھائیں۔ وہ اعلیٰ حضرت ہے، اسی لیے اس محسن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کا احسان سنیت پر ہے، اس کا احسان دین پر ہے، اس کا احسان اسلام پر ہے۔ اسی لیے میرے دوستو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کا بڑا احسان ہم پر ہے، انہیں دین بچا کر، اسلام بچا کر اور بزرگوں کا طور طریقہ بچا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ آج اس مشن پر قائم رہو، انشاءاللہ قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن میرے اعلیٰ حضرت فرمائیں گے آقا یہ سب تیرے غلام ہیں، میں آل رسول کا غلام ہوں۔ ان غلاموں کی شفاعت عطا فرمائیں، ان غلاموں کو اپنے پیارے ہاتھوں سے، اپنے مقدس ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرمائیں، تو انشاءاللہ ضرور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بانیان جلسہ اور حاضرین مجلس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا گیا ہے سننے سنانے میں اللہ تعالیٰ اس کو سن کر سنانے والے کو، سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب ایک مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے۔